الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ سے کچھ سوالات کیے گئے تھے اور شیخ نے ان سوالات کے جوابات دیے تھے. وہ سوالات کیا ہیں اور شیخ نے اس کے جوابات کیا دیے ہیں؟ چونکہ جو کتاب ہم نے پڑھی ہے اس کتاب سے متعلق سوالات ہیں اور کچھ سوالات کا تعلق کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے ہے، کیونکہ ہم جب اس کلمے کو پڑھتے ہیں، اس کلمے کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، یا یہ کلمہ اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے ڈیمانڈ کیا ہیں، جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہوں، جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ عمل اس کلمے کے مطابق ہونا چاہیے. ہماری زبان سے اگر کوئی جملہ نکل رہا ہے، کوئی الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں، تو وہ الفاظ بھی ہمیں دیکھنا ہے، وہ جملے بھی ہمیں دیکھنے ہیں کہ وہ اس کلمے کے موافق میں ہیں، یہ کلمہ جیسا ہم سے چاہتا ہے. ہماری زبان سے ادا ہونے والے کلمات اس کے مطابق ہیں یا اس کے مخالف ہیں. چونکہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، کلمہ توحید اور کلمہ اخلاص کو پڑھا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ سوالات کیا تھے. سب سے پہلا سوال شیخ سے کیا گیا کہ شیخ، لا معبود بحق فی الوجود الا اللہ، یہ کہنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے لا معبود بحق فی الوجود، ہم نے کلمہ تفسیر لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا معبود بحق، لا معبود بحق، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا معبود بحق فی الوجود. لفظ وجود کا اضافہ کرنا، اس کی زیادتی کر دینا، یہ کیسا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ وجود میں کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی موجود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی لفظ وجود کا اضافہ کرتا ہے، تو اس کا یہ کہنا کیسا ہے؟ شیخ نے کہا یکفی، اس کے لیے کافی ہے کہ وہ کہے لا معبود بحق، اتنا کہہ لینا ہی اس کے لیے کافی ہے. وجود کے لفظ کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، لفظ وجود بڑھانے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف اتنا کہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، یہی کافی ہے اور یہی صحیح ہے، نہ کہ وہ کہے لا معبود بحق فی الوجود. یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اتنا کہنے کی اس کو ضرورت نہیں. یہ پہلے سوال کا جواب شیخ نے دیا. شیخ سے دوسرا سوال کیا گیا کہ نسمع كثيرا ما يسمى بالاعجاز القرآنی فی القرآن، ہم قرآن کریم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں سنتے ہیں جس کو اعجاز علمی کہا جاتا ہے. اعجاز علمی کہا جاتا ہے. اعجاز علمی کیا ہے؟ وہ علمی حقائق کی خبر دینا. اعجاز علمی کسے کہتے ہیں؟ وہ علمی حقائق کو بیان کرنا جسے قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے. لم تکن معروفۃ للبشر، انسان جسے نہیں جانتے، انسانوں کا اس کا علم نہیں تھا،
جب قرآن کریم نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس وقت ان چیزوں کا علم انسانوں کو نہیں تھا، لیکن بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، تو جدید تجربات اور نظریات وجود میں آئے جو اس کو مانتے ہیں۔ قرآن نے بہت پہلے جس کے بارے میں خبر دیا تھا، جب لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، جب لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، اسی کو اعجاز علمی کہتے ہیں، علمی اعجاز علمی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کیا ہم اسے قرآن کریم کا معجزہ کہیں گے؟ قرآن کریم کا معجزہ کہیں گے یا ان تجربات کو جو نئے نئے تجربات اب آ رہے ہیں؟ دنیا ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے، ترقی کر جا رہی ہے، اتنا ترقی کر گئی، نئے نئے تجربات، نئے نئے نظریات آ رہے ہیں، تو کیا ان نظریات کو قرآن کریم کی تفسیر میں شامل کر لینا یہ جائز ہے؟ ان نظریات کی بنیاد پر، جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر قرآن کریم کی آیات کو تفسیر کیا جائے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نحن تکلمنا علی هذا اکثر من مرہ، شیخ کہہ رہے ہیں ہم نے اس تعلق سے کئی بار گفتگو کی ہے، اور ہم نے بتایا ہے، لوگوں کو تنبیہ کی ہے، آگاہ کیا ہے، نوٹس دیا ہے، خبردار کیا ہے کہ لا یجوز تفسیر کلام اللہ، اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کی تفسیر جائز نہیں ہے، مگر تفسیر کے جو اصول معروف ہیں، جو رولز تفسیر کے ہیں، تفسیر کے جو رولز ہیں کہ تفسیر کیسے کی یہ قرآن کریم، یعنی جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر قرآن کریم کی تفسیر کرنا، جدید نظریات جو آ رہے ہیں، نئے نئے نظریات جو وجود میں آ رہے ہیں، ان سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا، کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر میں جو اصول معروف ہیں، جو ضابطہ اور قاعدہ معروف ہے، اسی ضابطے اور قاعدے کی بنیاد پر اس کی تفسیر کی جائے۔ قرآن کی تفسیر کیسے کی جائے گی؟ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا۔ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر بیان کرتی، تو پہلا کیا ہے؟ اگر آپ کو تفسیر کرنا ہے تو تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالسنہ، قرآن کی تفسیر احادیث سے کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا اللہ نے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، اے نبی یہ قرآن کریم ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ اللہ نے انہیں کیا پیغام دیا ہے۔ تو اس کی تفسیر کس سے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تیسرا قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ تفسیر الصحابہ، قرآن کی تفسیر صحابہ نے جو کی ہے اس تفسیر سے کی جائے، وہی تفسیر مانی جائے، اسی تفسیر کو قبول کیا جائے۔ یا تابعین نے کی ہے، صحابہ کے بعد تابعین، ولا یزاد علی ھذا، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فلا یفسر بالنظریات الحدیثہ، تو کہہ رہے ہیں قرآن کی تفسیر نئی ٹیکنالوجی اور جدید نظریات و عقلیات سے نہیں کی جائے گی۔ قرآن کی تفسیر یا تو قرآن سے، یا تو احادیث سے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے، یا تابعین کے اقوال سے کی جائے گی، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ نظریات جو نئے نئے تجربات جو دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں، نئے نئے خیالات جو وجود میں آ رہے ہیں، ان خیالات سے ہم قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتے، کیونکہ ان تجربات میں صحیح اور غلط دونوں کے چانسز ہیں، صحیح اور غلط دونوں کے چانسز ہیں۔ انسانی کلام ہے، انسانی بشری کلام ہے، انسان کے اپنے تجربات ہیں، اپنے عقل پر اس کا ڈیپینڈ ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم
قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتے، کیونکہ عقل ہے، اور عقل سے جو چیز نکل کر کے آ رہی ہے وہ کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے نظریات وجود میں آتے ہیں علمی تحقیق کی بنیاد پر۔ سائنس نے ترقی کر لیا تو سائنس کسی چیز کو پہلے ایک نظریہ پیش کرتی ہے، آگے چل کر کے پھر جب اور ترقی ہو جاتی ہے تو اس نظریے کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ نظریہ ختم ہو گیا، اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، اس نظریے کو بھلا دیا جاتا ہے، اس نظریے کو ترک کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب نیا نظریہ جو وجود میں آیا ہے اس نظریے کو فالو کیا جاتا ہے، اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اس کو مشہور کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کی تفسیر میں ان نظریات کو، ان انسانی عقل سے نکلنے والے جو تجربات ہیں، ان تجربات کو ہم قرآن کی تفسیر میں شامل نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے نظریات ہیں کبھی سچے مانے جاتے ہیں، لیکن چند ایام کے بعد، چند دنوں کے گزرنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ جھوٹا نظریہ تھا، اس کی جگہ پر دوسرا نظریہ لا کر کے فٹ کر دیتے۔ اور اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کو اللہ نے بہت معمولی علم دیا ہے۔ اب اس علم کی بنیاد پر اگر کوئی چیز دریافت کرتا ہے، کوئی چیز وہ نکالتا ہے، وجود لاتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے بعد چند سالوں کے بعد ایک نئی چیز آئے جو پہلے کی چیز کو ختم کر دے، کہ نہیں، وہ چیز جو پہلے ایجاد کی گئی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ تو یہ انسانی نظریے کی بات ہے، انسانی سوچ اور خیالات کی بات ہے، کیونکہ انسانی ذہن کیا ہے، یہ دن بدن ترقی کرتے جاتا ہے۔ اب اسے اللہ کی قرآن کی تفسیر میں، اللہ کے کلام کی تفسیر میں ان نظریات کو شامل کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ضروری یہ ہے کہ شریعت کا جو ضابطہ ہے، شریعت کا جو رولز ہے، اسی رول کو فالو کیا جائے۔ اب اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے تو یہ تفسیر باطل ہے، غلط ہے، وہ اللہ رب العالمین پر بلا علم گفتگو کر رہا ہے، اللہ کے کلام میں بغیر علم کے گفتگو کر رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اللہ کا یہ فرمان ہے، آپ کو جس کا علم نہیں ہے آپ اس میں گفتگو نہ کرو، اس میں بات نہ کرو، اس میں اپنی زبان کو حرکت نہ دو، یعنی اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی بات کہو یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر، اللہ کے کلام اسی چیز سے کی جائے گی جس سے سلف نے کی ہے۔ تفسیر کرنے کے لیے آپ کو سلف کے قول کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ جواب شیخ نے دیا، اور نہ ہی ہم ان چیزوں کو قرآنی اور علمی اعجاز کہیں گے۔ یہ نظریات جو نئے نئے آ رہے ہیں، ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قطعاً نہیں کہہ سکتے ہم سے۔ یہ دو سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال شیخ سے کیا گیا، فضیلت الشیخ من یخطئ الرسول هل یکفر ام ينظر فی امری، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا کار مانتا ہو کہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، هل یکفر ام ينظر فی امرہ، کیا وہ کافر ہو جائے گا یا اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا؟ جو آدمی نبی کو خطا کار مان رہا ہے اس کے سلسلے میں غور و فکر کیا جائے گا، یا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا؟ شیخ نے کہا من یخطئ الرسول فہو کافر، جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا کار مانتا ہو وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کی اسلام میں کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، لأنہ جاحد لنبوتہ، کیونکہ وہ نبی کی نبوت کا انکار کر رہا ہے، نبی کے نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ اس کے بعد شیخ سے ایک سوال کیا گیا، من یحب زوجته الکتابیہ هل هذا مخالف للولاء والبراء، جو آدمی اپنی کتابی ہو، کتابی یعنی
عیسائی ہو یا یہودی ہو، کرسچن ہو یا یہودی ہو. هل هذا مخالف للوراء والبراء، للولاء والبراء، کیا یہ ولا اور برا کے مخالف ہے؟ کوئی آدمی انہیں کرسچن عورت سے شادی کر لیا ہے، اب اس سے محبت کر رہا ہے، تو کیا یہ جو شریعت کا اصول ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، پہلے توحید سے ہونی چاہیے، اب جبکہ وہ کرسچن ہے اس سے محبت کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا محبت کر رہا ہے تو شیخ نے کیا کہا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اللہ کا قول کیا ہے کہ یہودیوں کو اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے محبت نہ کرو. لا تحبوہم ولا توالوہم، نہ تو ان سے محبت کرو، نہ تو ان سے دوستی کرو، اور نہ ہی ان کی مدد کرو، ان کا سپورٹ کرو. وَأَمَّا الزَّوَاجُ مِنْهُمْ فَهُوَ تَعَامُلٌ دُنْیَوِی. شیخ نے کہا جہاں تک سوال ان سے نکاح کا ہے تو یہ کیا ہے؟ دنیاوی معاملہ ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، دینی معاملہ نہیں ہے. یہ لیس ہوا تعامل دینی، یہ دینی تعامل نہیں ہے، یہ دنیاوی تعامل ہے. جیسے آپ ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، خرید و فروخت کر سکتے ہو، ایسے ہی آپ ان سے شادی کر سکتے ہو. اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، یہ دینی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی معاملہ ہے. والمحبت بین الزوجین، اور میاں بیوی کے درمیان محبت، یہ محبت طبعی ہے، یہ فطری محبت ہے. ہر یہ تو اس کے میں یہ چیز ہے، یہ اس کی فطرت میں داخل ہے، پیدائشی طور پر ایسا ہے. ما ہی محبت دینیہ، یہ دینی محبت نہیں ہے. اس لیے نہیں محبت کر رہا ہے کہ وہ دیندار ہے، پرہیزگار ہے، تقوی شعار ہے، بلکہ اس لیے محبت کر رہا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے. اور کوئی بھی ہو دنیا کا، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب اور دین کا ماننے والا، وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. تو یہ تو طبعی اور فطری چیز ہے. لا يحبها لاجل دینی، اس کے دین کی وجہ سے اس سے محبت تھوڑی کر رہا ہے، اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس سے محبت کر رہا ہے. اور اپنی بیوی سے محبت کرنا جائز ہے، اس کی بیوی ہے، گرچہ وہ کتابیہ ہے، گرچہ وہ یہودی ہے، گرچہ وہ نصرانی مسیحی ہے، لیکن وہ اس سے محبت کر سکتا ہے. محبت کرنا جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ محبت بیوی ہونے کے ناطے ہے، دین کی وجہ سے نہیں. اس کے بعد ایک سوال شیخ سے اور کیا گیا، ما اسباب تعلق هؤلاء الناس بالقبور والاضرحہ، کیا سبب ہے کہ لوگ خانقاہوں، مزاروں، درگاہوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تعلق رکھتے ہیں، ان سے اپنا رشتہ بنائے ہوئے ہیں. وطلب الاعانات، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان سے مدد کا طلب کرتے ہیں، بیماریوں سے شفا طلب کرتے ہیں. تو شیخ اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کے وجوہات کیا ہے؟ بہت بہترین سوال کیا گیا، بہت جامع اور بہت ہی پیارا سوال کیا گیا کہ شیخ کیا وجہ ہے کہ لوگ قبر والوں سے، مزاروں سے، درگاہوں سے، خانقاہوں سے، وہاں قبروں میں مدفون لوگوں سے، جو لوگ قبر میں دفن ہو چکے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے بیماریوں سے شفا طلب کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں اس کے؟ شیخ نے کہا اس سلسلے میں کئی وجوہات. پہلا وجہ کیا ہے؟ التقلید الاعمی، التقلید الاعمی، اندھی تقلید، آنکھ بند کر کے کسی چیز کو مان لینا. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ گڑھے میں گروں گا کہ کہاں گروں گا، بس آنکھ بند کر کے کسی بات کو تسلیم کر لینا، یہ کیا ہے؟ تقلید الاعمی کہلاتا، اندھی تقلید. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے تھے، اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو یہ بات، یہ اعمال انجام دے رہے ہیں، یہ اعمال انجام دے. بس انہوں نے بھی انہیں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور انہوں نے بھی اس عمل کو انجام دینا شروع کر دیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ کر رہے تھے اس عمل کو، اس کام کو کر رہے تھے، کیا وہ لوگ صحیح تھے، کیا ان کا عقیدہ صحیح تھا،
کیا ان کا منہج صحیح تھا؟ کیا ایسا کرنا کتاب و سنت سے ثابت ہے؟ کیا یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے مناسب ہے؟ انہوں نے نہیں سوچا، بس دیکھا کہ ہمارے آبا و اجداد تقلید کر رہے تھے، ایسے ہی تو ہے۔ کفار کے تعلق سے آپ دیکھیے، کفار کا بھی یہی معاملہ ہے، انہوں نے بھی اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کی کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے کر رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا ان کو کرتے ہوئے، اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے پہلا سبب التقلید الاعمی، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ سکوت العلماء یعنی نہیں آتا، علماء کرام کی خاموشی۔ علماء جو ان کے ہیں، علماء اس سے منع نہیں کر رہے ہیں، علماء خاموش ہیں۔ اگر علماء منع کرتے تو ممکن ہے کہ یہ بیماری ختم کی جا سکتی ہے۔ کہہ رہے ہیں دوسرا سبب کیا ہے؟ علماء کی خاموشی، علماء کرام کا اس عمل سے، اس کام سے لوگوں کو نہ روکنا۔ وَهَذَا كِتْمَانٌ لِلْعِلْمِ، اور یہ کیا ہے؟ علم چھپانے کے زمرے میں آتا ہے، علم کو چھپانا ہے یہ۔ اور جو آدمی علم کو چھپاتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجم بلجام من النار، اسے قیامت کے دن اسے آگ کا، انگارے کا، آگ کا اسے لگام پہنایا جائے، اسے آگ کا لگام پہنایا جائے۔ جو آدمی علم کو چھپاتا، دینی علم کو چھپانے والا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم وہ چھپانے والا کیا ہے؟ الجم بلجام من النار۔ اور یہ جو لوگ اس پر نکیر نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو منع نہیں کر رہے ہیں قبروں کی عبادت سے، مزاروں کی عبادت سے، وہاں جانے سے، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ اس زمرے میں داخل ہیں۔ وَتَقْصِيرٌ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف دعوت دینے میں کمی، یہ کجی ہے، یہ نقص ہے۔ ہم مسئولون عن ذلك، اور یہ علماء اللہ رب العالمین ان سے قیامت کے دن سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا۔ جن کے پاس علم ہے، ضروری نہیں ہے سب، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ہمیں علم ہو گیا، اب اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں اور نہیں منع کر رہے ہیں تو ہم سے بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا۔ ہم نے کلمہ توحید کی تفسیر میں پڑھا کہ قبروں کی عبادت کرنا، ولیوں کی عبادت کرنا، بزرگوں کی عبادت کرنا، فرشتوں کی عبادت کرنا، نبیوں کی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ کلمہ توحید کے خلاف ہے۔ اب اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی قریبی ہے، دوست ہے، اور نہیں منع کر رہے ہیں تو ہم بھی اس زمرے میں داخل ہیں، کیونکہ ہمیں علم ہو چکا ہے، ہم نے یہ سیکھ لیا ہے۔ اور سیکھنے کے باوجود اگر ہم منع نہیں کر رہے ہیں کسی کو، تو کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ہماری گرفت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا، ہم اللہ رب العالمین کے شکنجے سے بچ نہیں سکتے، اللہ کی گرفت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تیسرا کیا ہے؟ دعات السوء، برائی کی طرف بلانے والے، بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو لوگوں کو ان شرکیات، ان بدعیات کی طرف بلاتے ہیں، ان خرافات کی طرف بلاتے ہیں، ان بدعاتوں کی طرف دعوت دینے والوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو لوگوں کے سامنے بدعات کو اچھا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، اور شیطان ان کا ساتھ دے رہا ہے، شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بے حیائی، برائی، فحاشی، شرک، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، اللہ کے اعمال میں شرک، اللہ کے افعال میں شرک، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک، اس کو مزین کر کے یہ لوگ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی باتوں کے ذریعے سے، لچکدار تقریروں کے ذریعے سے، لچھے دار اور دلکش تقریروں کے ذریعے سے، یا کتابوں میں تالیف کر کے، لکھ کر کے اسے عام کرتے ہیں، اور لوگ کیا ہے؟ ان کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ لوگ مزاروں، درگاہوں اور خانقاہوں پر جا جا کر کے ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جبکہ یہ کیا ہے؟ سراسر شریعت کے مخالف ہے، کتاب و سنت کے مخالف ہے، اللہ اور اس کے رسول سے یہ جنگ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد شیخ سے ایک سوال اور کیا گیا
ما حکم الاحتفال بالمولد النبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کا حکم کیا ہے؟ کیا ہے؟ نبی کا برتھ ڈے منانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا، یوم ولادت منانے کا حکم کیا ہے؟ نرجو التوضیح والاجابہ الصحیح حول ذلك، ہم آپ سے وضاحت کی امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کریں اور اس کا صحیح جواب دیں، اس کا صحیح جواب دیں۔ شیخ نے کہا هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ ایسا سوال ہے کہ اس سلسلے میں علماء نے گفتگو کی، پہلے علماء نے اور بعد کے علماء نے بھی گفتگو کی، اس زمانے میں بھی لوگوں نے گفتگو کی ہے اور گزشتہ زمانوں میں بھی علماء نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے اور اس سے منع کیا ہے، اس سے ڈرایا ہے، خبردار کیا، آگاہ کیا، متنبہ کیا ہے، الرٹ کیا، الٹیمیٹم دیا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے، بدعت ہے، دین میں اسے نیا ایجاد کیا گیا ہے، دین میں اسے اضافہ کیا گیا، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں دی، اگر یہ دین ہوتا تو اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہوتی، اگر اس کا تعلق دین سے ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی دلیل موجود ہوتی، اور اگر اس کا تعلق دین سے ہوتا تو ہمارے نبی کے چیدہ چنندہ پیارے صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ رب العالمین نے چنا تھا، وہ ضرور اس عمل کو انجام دیتے۔ تو نہ تو اس کا ثبوت قرآن میں ملتا ہے، نہ تو اس کا ثبوت احادیث رسول میں ملتا ہے، نہ ہی اس کا ثبوت ان زمانوں میں ملتا ہے جن زمانوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے کہا تھا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین بعدهم ثم الذین، پھر اس کے بعد میرے بعد آنے والا زمانہ صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانوں کی کیا کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی، یہ تین زمانے جو بہترین زمانے ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، تین صدیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تعریف کی ہے، آپ نے فضیلت بیان، لیکن اس کا ثبوت کسی تینوں صدی میں کہیں نہیں ملتا، نہ تو نبی کے زمانے میں ملتا ہے، نہ ہی صحابہ کے زمانے میں ملتا ہے، نہ ہی تابعین کے زمانے میں ملتا ہے، نہ ہی تبع تابعین کے زمانے میں ملتا ہے۔ یہ بدعت کب ایجاد کی گئی ہے؟ یہ بدعت چوتھی صدی ہجری کے بعد ایجاد کی گئی، چوتھی صدی ہجری کے بعد ایجاد کی گئی ہے، اس کا چوتھی صدی ہجری تک کہیں ثبوت نہیں ملتا، تو یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز ہمارے نبی کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی، جو چیز صحابہ کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی، جو چیز تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے زمانے میں حصہ نہیں تھی، وہ بعد کے زمانے میں آنے والے لوگوں نے اسے گڑھا ہے، دین میں اسے شامل کیا ہے، جبکہ دین اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، صاف طور پر اللہ نے کہا کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا، اس میں کہیں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں کہیں کمی اور بیشی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لوگوں، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا نہیں دیا؟ اللہ نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی، کیا میں نے اس ذمہ داری کو تم تک کما حقہ جیسے پہنچانا تھا ویسے پہنچا نہیں دیا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے پیغام کو من وعن ویسے ہی سیم پہنچا دیا ہے جیسے اللہ نے آپ کو دیا تھا، آپ نے اس میں کوئی کمی کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا
اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا۔ اللہ کو گواہ بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے اپنی ذمہ داری کو ان تک پہنچا دی، جو تو نے میرے اوپر ذمہ داری رکھی تھی دین کی، اس دین کو میں نے انہیں مکمل طور پر پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ دین اس کی خوبی تو یہ ہے کہ یہ ہر موڑ پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس دین کے اندر تو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے حتیٰ کی قضائے حاجت کے بھی طریقے بتائے گئے۔ قضائے حاجت، آدمی اپنی قضائے حاجت کیسے کرے گا، حمام میں جائے گا، ٹوائلٹ میں کیسے جائے گا، کیسے بیٹھے گا، کس طرف رخ کر کے بیٹھے گا، یہ دین اس کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کیسے کرے گا، جماع کیسے کرے گا، شریعت تو اتنی ہے، اس کی خوبی تو یہ ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ اتنی بڑی عبادت، اتنی عظیم عبادت، یہ کیسے چھپ سکتی ہے، اس کا ذکر کیسے شریعت میں کہیں، یہ سوال ہے۔ بہرحال ایسے ہی آپ میلاد منانے والوں سے چند سوالات کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا میلاد کا جشن منانا نیکی اور ثواب کا کام ہے یا پھر گناہ اور نافرمانی؟ پہلا سوال آپ ان سے یہ، ظاہر سی بات ہے وہ یہ نہیں کہے گا گناہ اور نافرمانی کا کام، کیونکہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ گناہ اور نافرمانی کا کام ہے تو معاملہ ختم، فنش، پھر جھگڑا کس بات کا؟ جب یہ گناہ کا کام ہے تو گناہ کا کام مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ نافرمانی کا کام ہے تو نافرمانی، وہ ضرور یہ کہے گا کہ یہ نیکی اور ثواب کا کام ہے، کیا ہے، یہ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام۔ تو پھر آپ اس سے کہیے کہ کیا یہ نیکی، اس خیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات تھی، علم تھا آپ کو، یا آپ کو علم نہیں تھا؟ وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ اگر اس نے یہ کہہ دیا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں تھا کہ عید میلاد النبی منانا، آپ کی یوم ولادت پر جشن منانا، یہ اس کا علم آپ کو نہیں تھا، اگر وہ یہ کہے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، تو ہم اس سے سوال کریں گے اگر آپ کو علم تھا تو آپ نے اپنی امت کو کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا تو آپ نے اپنی امت کو بتایا یا نہیں بتایا؟ وہ کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتایا، اور اگر کہا نہیں بتایا تو وہ پھنس گیا۔ کیوں پھنس گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا، اللہ نے یہ بتایا تھا، یہ پیغام دیا تھا کہ آپ کا جشن، آپ کی ولادت کے موقع پر جشن منانا یہ دین کا حصہ ہے، اور آپ نے نہیں بتایا، نعوذ باللہ، آپ نے اس علم کو چھپا دیا، یہ تو قطعا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہے، وہ کہے گا بتایا، تو ہم کہیں گے آتنی دلیل، ہاتی برہانکم، آتو برہانکم، اپنے دلائل پیش کرو۔ اللہ کے نبی نے اگر بتایا ہے تو دلیل کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اے اللہ کے نبی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں 67 میں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو بتایا گیا ہے، جو چیز نازل کی گئی ہے، وہ لوگوں کو پہنچا دو، لوگوں کو بتا دو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے ذکر کو آپ کے لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ وہ کیا ہے، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ، تو گویا کہ تم گستاخ رسول ٹھہرے، تم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی کر رہے ہو۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہوتا تو ہم ضرور اسے کرتے، کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کی پیروی، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منہج اور آپ کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا گیا
کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی دونوں جہان کی کامیابی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہم تو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اور آپ کی فرما برداری کرنے والے اور آپ کے منہج اور طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین پر چلنے والے لوگ ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، اور آپ کی پیروی میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے، کوئی خلل بنتا ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، کوئی ولی کیوں نہ ہو، کوئی بزرگ کیوں نہ ہو، کوئی امام کیوں نہ ہو، الغرض کوئی بھی ہو، تو ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، ہمیں نبی کی پیروی۔ اور کیسے کوئی شخص نبی کی مخالفت کر سکتا ہے، کیسے کوئی نبی کی مخالفت کرتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو آدمی ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے اسی راستے کی طرف پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، اور وہ جہنم میں رہے گا۔ اور وہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔ جہنم کیا ہے؟ بہت بڑا ٹھکانہ۔ نبی کی مخالفت پر کیا ہے؟ جہنم واجب ہو جائے۔ یہ ایک سوال باقی رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کو ختم کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ دو سوالات ہیں، مختصر ہے۔ ما حکم الصلاة فی مسجد دخل فی بنائه اموال معقودة من اناس بغیر طیبة انفسهم، کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جس مسجد میں ایسا مال لگا ہو جو مال کیا کیا گیا ہو؟ غصب کیا گیا ہو، چھینا گیا ہو، زبردستی کسی سے لے لیا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم، جو مسجد کیا ہے؟ حرام کمائی سے بنائی گئی، چھینے ہوئے مال سے بنائی گئی ہو، یا چھینی ہوئی زمین پر بنائی گئی، کیا حکم ہے؟ تو شیخ نے کہا لا يجوز بناء المساجد بالمال الحرام، حرام مال سے مسجدوں کی تعمیر کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا؟ حرام مال سے مسجد، اللہ کا گھر ہے، آپ اللہ کے گھر کی تعمیر حرام پیسے سے کرو گے؟ ان اللہ طیب، اللہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے، پاکیزہ چیزیں ہی اللہ کو مقبول ہے، اللہ رب العالمین پاکیزہ چیزوں کو ہی چاہتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ولا يجوز استخدام المال الحرام للمسلمین لا اکلا ولا شربا ولا لباسا ولا سکنا، مسلمان کے لیے حرام کمائی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے، نہ تو کھانے میں، نہ تو پینے میں، نہ تو پہننے میں، اور نہ ہی رہنے میں، نہ ہی رہنے میں، یعنی گھر میں بھی حرام مال استعمال نہیں کر سکتا۔ جب کھانے پینے پہننے میں استعمال نہیں کر سکتا تو اللہ کے گھر کی تعمیر میں تو بدرجہ اولا نہیں استعمال کر سکتا۔ اللہ کے گھر کو بنانے میں حرام مال تو قطعاً کسی بھی صورت میں جائز نہیں استعمال۔ تو کہہ رہے ہیں کہ والمال المغصوب حرام، اور غصب کیا ہوا مال، چھینا ہوا مال، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لا يحل امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیبۃ من نفسه، مسلمان کے مال میں سے کسی کے لیے حلال نہیں ہے مگر وہ چیز جو وہ خوشی سے دے، جو خوشی سے دے رہا ہے آپ اسے لے سکتے ہو، لیکن آپ چھین کر کے زبردستی لے لو، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، غلط طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے یہ کہ آپس میں سمجھوتے سے کوئی تجارت کی کوئی صورت نکل جائے، خرید و فروخت کی کوئی صورت نکل جائے، لین دین کی کوئی صورت جائز نکل جائے تو آپ لے سکتے ہو، ناجائز طریقے سے آپ کسی کا مال استعمال نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا بُنِيَ مَسْجِدٌ مِّنَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ، اگر مال غصب کیے ہوئے مال سے مسجد تعمیر کر، مسجد کیا ہے؟ بنا دی گئی،
مسجد کیا ہے مکمل ہو گئی تو کیا ہے فإن الحل فی ذلک، تو اس کا حل کیا ہے؟ شیخ کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ رحمت واسعہ، کہہ رہے میری نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ میری نظر میں اس کا حل یہ ہے کہ وہ مال دیکھا جائے کتنا مال لگا ہے، حرام مال کتنا لگایا گیا ہے، اور کس شخص کا مال چھین کر کے لایا گیا۔ تو جتنا مال چھین کر کے لایا گیا ہے، زبردستی لایا گیا ہے، اتنا مال اس شخص کو لوٹا دیا جائے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ اب مسجد تعمیر ہو گئی ہے تو اب اسے گرایا نہ جائے، بلکہ کیا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنا مال جو چھینا گیا ہے اسے، جو اس کا حقدار ہے جس سے چھینا گیا ہے، جو اس کا مالک ہے، اسے لوٹا دیا جائے۔ یہ شیخ رحمہ اللہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد ایک سوال شیخ سے اور کیا گیا، هل يجوز الاستشهاد بالاحاديث الضعیف؟ ضعیف احادیث آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، احادیث کیا ہے؟ ضعیف ہیں، صحیح ہے، حسن ہے، یعنی احادیث کے بھی درجات ہیں، قسمیں، احادیث کی بھی کیا ہے قسمیں ہیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اتنا علم حاصل کریں جو ضروریات میں سے، جو بنیادی ہیں، جو بیسک معلومات ہیں دین کی، وہ حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں نے علم نہیں سیکھا۔ آپ دنیا کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہو، سب کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہو، لیکن اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں بہت کم لوگ ہیں جنہیں توفیق ملتی ہے۔ یقیناً آپ سب خوش نصیب ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ سب کو اپنے دین کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قائم رکھے، اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص بنائے، اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین اپنے دین کو سیکھنے، سکھانے، اسے عام کرنے، اسے لوگوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق دے۔ احادیث ضعیفہ، ضعیف احادیث، ضعیف احادیث کیا ہے؟ جو احادیث کیا ہے صحیح کے درجے تک نہ پہنچ سکتی، اس میں کوئی کمی ہو۔ اب آپ دیکھیں گے اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہماری ہی جواب داری ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں، اور ذکر میں حدیث بھی شامل ہے۔ دین کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے دی۔ لوگوں نے اللہ کے نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بے شمار احادیث گڑھ لی فضائل کے لیے، کہ تاکہ ہم بھی لوگ کہیں کہ انہوں نے بھی احادیث بیان کی اللہ کے نبی، تو جھوٹی احادیث لوگوں نے اللہ کے نبی کی طرف نسبت کی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو صحیح احادیث سے زیادہ موضوع اور ضعیف احادیث ہے، بے انتہا۔ اس لیے ضروری کیا ہے؟ صحیح احادیث دیکھنا ہماری ذمہ داری کہ یہ حدیث تو لوگوں نے نسبت کی اللہ کے نبی، کیا صحیح معنوں میں یہ حدیث ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے بہت کام کیے ہیں، صحیح احادیث کو ایک جگہ اور ضعیف اور موضوع احادیث کو الگ الگ جگہ اکٹھا کیا۔ اللہ نے پیدا کیے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر کی قربانیاں پیش کی۔ بہرحال شیخ سے سوال کیا گیا کہ ضعیف احادیث سے کوئی مسئلہ نکالنا یا کسی مسئلے پر کیا کرنا، استدلال کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ شیخ نے کہا ضعیف احادیث کی بھی کیٹیگری ہے، درجات۔ اگر ضعیف حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، اس میں بہت زیادہ کمی پائی جاتی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے مسئلہ نکالنا یہ جائز، کسی مسئلے پر اسے دلیل بنانا یہ جائز نہیں۔ اور اگر حدیث اس میں کوئی کمزوری ہے، کوئی کمی ہے، ضعیف ہے، لیکن دوسری احادیث سے اس کو تقویت مل جاتی ہے، اسے پاور مل جاتا ہے، دوسری حدیث سیم ہے، دوسرے روایتوں سے ہے، دوسرے روات سے ہے، انشاءاللہ تعالی سلف اکیڈمی کی طرف سے یہ ابھی کوشش جاری ہے کہ اصول حدیث، حدیث کے جو رولز ہیں اس تعلق سے بھی لیکچر شروع کیے جائیں باذن اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ جلد ہی اس عمل کو انجام دیا جائے تاکہ لوگ صحیح دین کو سمجھ سکیں، کیونکہ دین میں بہت کچھ مکس کیا گیا، دین میں بہت کچھ ملا دیا گیا، لوگوں نے دین کے نام پر بہت کچھ جھول کیا ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے جیسے ہم دنیا میں ہم پیور چیز نکالتے ہیں، اوریجنل اور اصلی چیز تلاش کرتے ہیں،
تو دین کو بھی ہم اصلی دین تلاش کریں، صحیح دین تلاش کریں، صحیح طریقہ تلاش کریں، صحیح منہج تلاش کریں۔ صحیح کیا ہے اسے ہماری ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہم نے تجھے عقل دیا تھا، تجھے فہم دی تھی، تجھے سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا تھا، تو دنیا میں تو بہت کچھ کوششیں کرتا تھا، میرے دین کے لیے تو نے کیا کیا؟ میرے دین کے لیے تو نے کیا کیا؟ اللہ واسطے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، تاکہ ہم جہالت کو اپنے آپ سے دور کر سکیں، اور پھر اللہ کے بندوں سے جہالت کو دور کر سکیں۔ اور ہمارا ایک اور ایم اور مقصد ٹارگٹ ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں کو جہنم سے نجات دلانا۔ جئنا لنخرج من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ صحابی رسول نے کہا ہم آئے ہی اسی لیے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر کے بندوں کا جو رب ہے یعنی اللہ، اس کی عبادت میں لگا۔ ہمارا یہی ایم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ دین ہم کو ملا ہے تو یہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، یہ علم جو ہم کو مل رہا ہے یہ صرف اپنی ذات تک نہ رکھیں، بلکہ ہم اس کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی جس نے بھی سیکھا ہے دین کو۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کے سلسلے میں، احادیث کے باب میں کہہ رہے ہیں جو ایک دم ضعیف حدیث، انتہائی درجے کی ضعیف ہے، اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حدیث ضعیف ہے، دوسرے طرق سے، دوسرے سندوں سے، دوسرے راویوں سے وہ حدیث کیا ہے آئی ہوئی ہے، ان سے اس کو پاور مل رہا ہے، اس کو تقویت مل رہی ہے۔ یہ سیم احادیث دوسرے طریقے سے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ فضائل کے باب میں، فضیلت کے باب میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ اس سے نہیں نکالا جا سکتا ہے، بلکہ فضیلت کے باب میں، مناقب کے باب میں، یا رغبت دلانے کے باب میں اس ضعیف حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی شرعی مسئلہ، شرعی حکم اس سے نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ یہ شیخ سے سوالات کیے گئے تھے جس کے جوابات شیخ نے دیے۔ درس یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے رب العالمین اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے، اپنی زندگی میں اسے تطبیق دینے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، اس کلمے پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔